نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رعا دیکھا خاتما من ذہب فی ید رجل ایک سونے کی انگوٹھی کو ایک آدمی کے ہاتھ میں فنزعہ فطرحہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو اس آدمی کے ہاتھ سے نکال کر اسے پھینک دیا وقال اور فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار کہ تم آگ کی چنگاری ہاتھ میں اٹھانے کا ارادہ کرتے ہو فیجعلها فی یدہ فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے انتفع بہ اور اس کے ساتھ فائدہ حاصل کر قال تو اس آدمی نے جواب دیا لا واللہ لا آخذہ ابدا نہیں اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اب دیکھو ایک صحابی رسول کی غیرت ایمانی کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تو اس صحابی رسول نے اس انگوٹھی کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا اور کسی اور فائدے میں بھی لگانا گوارا نہیں کیا کہ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر اس کو پھینکا اس لیے اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو فقالوا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد ہمارے لیے مجلسوں کا لگانا ضروری ہوتا ہے نتحدث فیہا جس میں ہم باتیں کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ کہ اگر تمہیں مجالس قائم کرنا ضروری ہے تو فآتوا الطریق حقہ تو راستے کا حق ادا کرنا ہوگا قالوا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی وما حق الطریق کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ قال تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذی نگاہ نیچی رکھنا اور تکلیف دینے والی چیز کو روکنا ورد السلام اور سلام کا جواب دینا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا رواہ البخاری والمسلم۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک جملہ ہے یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے مجلسوں کا راستے میں لگانا ضروری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ نمبر 1 پہلا راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو پست کرنا۔
دوسرا تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، تیسرا سلام کا جواب دینا، چوتھا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اسی وجہ سے دوسری روایت میں مزید یہ حق بتائے گئے کہ اچھی گفتگو کرنا، کوئی زیادہ بوجھ لادے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم و مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، اور بعض نے 14 آداب بیان فرمائے ہیں۔